صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت: لو أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فاقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتآذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فاقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم.
أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم، منهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لنهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة، إلهي آمين، وحفت بهم الملائكة، إلهي آمين، واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا، إلهي آمين. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال أبي: رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، إلهي آمين، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، إلهي آمين، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته، إلهي آمين. اللهم اقضِ جميع حوائجنا، حوائج الدنيا والآخرة، بجاه محمد وعترته الطاهرة. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اتنا پیچھے کیوں ہو رہا ہے؟ برائے خوشنودی امام زمان بلندتر صلوات اللہم. وہ دور پتہ نہیں کہ آج دور بہت ہو رہا ہے. برائے قبولیت مجلس بلندتر صلوات اللہم. محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہے علی. محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول بستر پہ گئے علی. جنت علی کی ملک تو کوثر پہ گئے علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. اور بچنا علی سے گئے تو جہنم میں جائیے. نعرہ حیدری حیدری. برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلندتر صلوات. محراب میں علی ہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد. برائے خوشنودی آقا ابوالفضل العباس بلندتر صلوات. ہم کو بوقت مشکل عباس کا سہارا. ہم کو بوقت مشکل عباس کا سہارا. تیرے بغیر غازی ہوتا نہیں گزارا. ہم کو بوقت مشکل عباس کا سہارا.
ہم کو بابا تیم اور دنیا میں کوئی حیدر سا دیکھا ہی نہیں ہے مولا تو ثانی علی گئے غازی لقب ہے تیرا رہتا ہے دو جہاں میں تیرے علم کا پہرا ارے جھکتا ہے اس علم پہ تقدیر کا ستارہ ہم کو بابا مشکل عباس کا سہارا ہم کو بابا تیم اور یہ بات بڑی ہے اعلیٰ تو مشق کا ہے رکھوالا یہ مشق جو بندی ہے تیرے علم سے مولا یہ مشق تو نہیں ہے تعویذ ہے وفا کا ارے توڑا سمندروں کا تو نے غرور سارا ہم کو بابا عباس کا سہارا ہم کو بابا اور زہرا نے کہا ہے بیٹا حیدر نے خدا سے مانگا حیدر نے جو دعائیں مانگی نماز شب میں پوری دعا ہوئی یوں وہ بارگاہ رب میں ارے دامن میں مرتضیٰ کے رب نے تجھے اتارا ہم کو بابا عباس کا سہارا ہم کو شیروں کا شیر غازی تصویر مرتضیٰ کی تو سورجوں کے گھر میں اور جب چاند بن کے چمکا کہنے لگے فرشتے تو ہے دعائے زغرا بولی ردائے زینب آیا میرا سہارا ہم کو بابا عباس کا سہارا ہم کو بابا اور تو ہے شہید پہلا غازی لقب ہے جس کا پہلا شہید ہے تو کونین میں خدا کی مرنے کے بعد جس کو سب کہہ رگے گے غازی اور اس نام سے تجھے ہے خود موت نے پکارا ہم کو بابا عباس کا
کا ساغا ارے تیرے بغیر غازی ہوتا نہیں گزارا ہم کو بات مشکل برائے خوشنودی آقا ابوالفضل عباس بلندتر صلوات بارے دیگر نعرہ صلوات کربلا آ کے یہ زینب نے پکارا ہے ارے مجھ کو عباس کی تربت پہ کوئی لے جائے ارے لے کے سجاد جب ایک چھوٹی لگد پر آئے رو کے کہنے لگے جب صبر نہیں کر پائے پھوپھی اماں اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی یہ تربت میں نے پھوپھی اماں اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی تربت میں ارے ہائے اس بھائی سے بیگنوں کو بڑی ڈھارس ارے مجھ کو معلوم ہے کیا آپ کے دل شیر سے بھائی کی جب آپ نے تربت دیکھ ارے یوں لگا گوگا کہ جیسے گول حد اصغر میں نے بکھرے ہوئے دیکھے گئے وفا کے ٹکڑے دور جا جا کے سمیٹے گئے چچا کے ٹکڑے پھوپھی اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی یہ تربت میں ارے دفن کرتے ہوئے اس غم نے بہت تڑپا گر گیا خاک پہ آنکھوں میں اندھیرا چچا عباس کے جب ہاتھ اٹھا منہ کے بل خاک پہ کس طرح گرے یاد ہائے افسوس کے ہم ساتھ نہیں تھے ان کے جب وہ گھوڑے سے گرے ہاتھ نہیں ان کے پھوپھی اماں اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی یہ تربت
اور دیکھ کر تیر مجھے چین نہیں آتا، زخم اتنے تھے کہ لاشاں نہیں اپنے ہاتھوں کو میں جب زیر بدن لاتا تھا، اور میں اٹھاتا تا بدن پھر سے بکھر جاتا، ایک چادر میں بدن رکھ کے سنبھالا میں نے، کانپتے ہاتھوں سے ہر تیر نکالا میں نے، پھوپھی اماں پھوپھی اماں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ تربت، اور چچا عباس کو سب حال سنایا رو، عصر عاشور چلا سوکھے گلے پر چھن گئی شام غریبوں میں پھوپھی کی چادر، اور قید جب ہو کے چلے ہائے سفر میں پت کانپ اٹھا لاشیں عباس یہ جب بتلایا، ارے آپ کے بعد سکینہ نے تماچا کھایا، پھوپھی اماں پھوپھی اماں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ تربت میں نے۔ سورہ فاتحہ۔ قید خانے میں تلا تم کہ گند آتی ہے، قید خانے میں تلا تم کہ گند آتی ہے، دختر وغیرہ سے موئی جاتی، ارے روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے، بے گواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی، آسمان دور زمین سخت کے در جاؤں میں، اور بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، در زندہ پہ ہوا اتنے میں انبو کما بولے درباں کے بڑھے دولت و عمر، قیدیوں ووٹ دعا دے کے کرو استقبال، زن حاکم کا زندہ میں نزول اجل، اور تم کھلے سر تھی
بھی زندوں سے رگا کریں گی تھی کنیز زن حاکم کی جلوم میں جو دیکھتی کیا گئے کہ ایک شیر گئے آگن لاغر و خستن و فاقہ کشو تشنہ داغار منہ پہ سیلی کے نشان پشت پہ دروں کے ساق پا فاقوں سے زنجیر میں تھرات اور استخوانوں کے لرزنے کی آتی ہے ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدری رو کے بولی کہ دوا کیا ہے کہا نو ارے گھر جو دریافت کیا کہ کہنے لگے در بدری بولی لیتا ہے خبر کون کہا بے آغا کرنے کا سبب پوچھے تو فرمانے لگ اور تازیانوں کے نشان پشت پہ دکھلانے لگے بولی وہ کون سی سیاہ پہ ملی یہ تازی رو کے فرمایا گناہ کچھ بھی نہیں بے تقصیر ارے اس نے منہ پیٹ لیا اور کہا کب سے آسی بولے 10ویں تھی محرم کی جو پہ زن کچھ کفن کے لیے ہمر نہیں لایا ہوں اور باپ کو چھوڑ کے بے گورو کفن آیا ہوں باپ کو چھوڑ کے بے گورو کفن آیا ہوں قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے ہاں تو وہی ہیں لیکن پڑھنا ہے کہ کبھی یہ شیری کے گھر ملا ہے کبھی یہ راہب کے گھر گیا ہے کبھی شجر پہ رسن سے باندھا کبھی یہ صندوق میں رکھا ہے نہ جانے اس کا سفر ہے کیسا اور نہیں ہے مظلوم کوئی ایسا غریب کا یہ غریب سر ہے جو در
ارے ہے ریش جس کی لگو میں ڈوبی، رگیں بھی سوکھی ہوئی گے جس کی، بھری گے زلفوں میں خاک گائے، کٹے گے لب اور جبیں گے زخمی، آیا گے چگرے سے غم بلا کے، ارے ہو جیسے مارا رلا رلا کے، غریب کا یہ غریب سر گئے جو در بدر، ارے چلا تھا جس وقت اس پہ خنجر، تھا گود میں فاطمہ کی یہ سر، کھڑی تھی 70 قدم پہ زینب، گرا یہ سر جب زمین پہ کٹ کر، اٹھایا زلفوں سے شمر نے سر، ارے ٹپک رگا تھا لہو زمین پر، غریب کا یہ غریب سر گئے جو در بدر، نظر پڑے جب بیگن کے سر پر، پکارے عباس کو تڑپ کر، ارے تماچے جا بھی سکینہ کھائے، زمین پہ گر جائے ہائے یہ سر، کوئی جو عابد پہ ظلم ڈھائے، ارے پکارے نیزے پہ ہائے ہائے، غریب کا یہ غریب سر گئے جو در بدر، ارے ستم یہ دربار میں ہوا تھا، غریب سر تشت میں رکھا تھا، یزید دندان شاگردی پر، ارے چھڑی کو ہنس گا اس کے مارتا تھا، سکینہ عابد کو دیکھتی تھی، ارے پدر کی غربت پہ رو رہی تھی، غریب کا یہ غریب سر گئے جو در بدر گئے۔ محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بار خوشنود امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ بر علی و اولاد علی بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بار خوشنود پنجتن پاک علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔
محمد وآل محمد صلوات. برائے ظہور تاجیل امام زمانہ بلندتر صلوات. برائے خوشنودی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وعلى لعنة الله على قوم الظالمين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير. صلوات. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يدعو كل أناس بإمامه الصلوات. تمام تعریفیں خدائے پاک و برتر کے لیے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اپنی بے بہا نعمت عطا کرنے والا ہے. میرے مولا دعائے علقمہ کی آیت نمبر دعائے علقمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار جو ہر جانے والے کو بھی اپنی گرفت میں لینے والا ہے. ہم کہتے ہیں ایک دفعہ ہاتھ سے نکل گیا اب ہاتھ نہیں آئے گا. اے وہ خدا جو ہر جانے والے کو بھی اپنے ہاتھ میں گرفت لینے والا ہے. اے وہ خدا جو بکھرے ہوں کو بھی جمع کرنے والا ہے. جانے والا کیا چیز ہے؟ وہ جو ہڈیاں بکھر جاتی ہیں نا قبر میں. آپ دیکھیے انسان بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. مثلاً بال ہیں اس میں، مثلاً کھال ہے اس میں، مثلاً ہڈیاں ہیں اس میں، مثلاً گوشت ہے اس میں. ان سبوں کو جمع کیا ہے تو ایک انسان کا پیکر بنتا ہے یا نہیں؟ اب وہی پیکر جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو ایک ایک کر کے ساری چیزیں بکھرنے لگتی ہیں. پاک ہے وہ اللہ جو ہر بکھر جانے والے پراگندہ ہو جانے والوں کو جمع کرنے والا ہے. پھر فرمایا پاک ہے وہ اللہ جو موت کے بعد دوبارہ اٹھانے والا ہے. جانے والا کیا چیز ہے؟ وہ تو بکھرنے والے کو بھی اٹھائے گا اور بکھرنے کے ساتھ ساتھ
جس سے موت آ گئی ہے نا، جو ہماری نگاہوں سے غائب ہو گیا ہے، وہ ان نگاہوں سے غائب کو بھی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا پاک ہے وہ اللہ جس کی ہر دن ایک نئی شان ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو در اہل بیت پر۔ سنامہ کلام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن اللہ تمام لوگوں کو، ہر گروہ کو اپنے امام کے ساتھ محشور کرے گا۔ جو جو آیتیں لکھ رہے ہیں، جو جو آیتیں یاد کر رہے ہیں، وہ والنٹیئر جو گیٹ پر والنٹیئر بیٹھتے ہیں نا، جن کو 9 تاریخ کو آیتیں سنانی ہے، ٹھیک، وہ گیٹ پہ بیٹھے ہوئے والنٹیئرس کو اپنا نام ضرور لکھا دیں تاکہ ان کو پتہ رہے کہ ان لوگوں نے سنانی ہے، اور 9 تاریخ کو آ کے ان کو سنا دیجئے انشاءاللہ، اور نام ضرور آج لکھوا دیجیے گا، صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر۔ جل فرج ہو مجموع، ایک پیپر پہ آیات لکھ کے ایڈریس ریفرنس جلدی سے آ کے ان کو دے دیجیے گا 9 تاریخ کو، اور پھر ان کو سنا کے اپنا نام لکھوا دیجیے گا۔ اگر کم ہوں گے تو گفٹ ملے گا، اور اگر زیادہ ہوں گے تو بیلٹنگ ہوگی۔ اچھا، آج سنامہ کلام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کا ایک ٹکڑا ہے کہ جس دن ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اچھا، امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا، مولا علی انوار نجف میں ارشاد فرماتے ہیں امام کے ساتھ جو محشور کیا جائے گا نا، امام 2 قسم کے ہیں۔ ایک امام ضال ہے، گمراہ کرنے والا، ایک امام ہادی ہے، ہدایت کرنے والا۔ یعنی لفظ امام ذہن میں آتے ہی ہمارے یہ آئے کہ ہدایت کرنے والا امام کا نہیں، کچھ امام گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ امام ہدایت کرنے والے۔ پھر مولا بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں وہ اپنے امام کے پیچھے چلتے ہوئے جنت کی طرف چلے جائیں گے، اور کہا گمراہ امام جب اٹھیں گے۔ اچھا، جملوں کا ڈفرنس ضرور محسوس کیجیے گا، میں ابھی آپ سے پوچھوں گی دونوں جملوں میں ڈفرنس کیا تھا۔ پہلے جملے میں مولا نے بیان فرمایا کہ ہدایت یافتہ لوگ جب کھڑے ہوں گے تو اپنے امام کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ جب گمراہ امام اٹھیں گے تو کچھ لوگ جو ان کے پیچھے چلتے رہے ہیں وہ ان کے پیچھے جہنم کی طرف روانہ ہو جائیں گے، کیونکہ آیات قرآنی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ جنت کی طرف جائیں گے گروہ کی صورت میں، کچھ لوگ جہنم کی طرف جائیں گے گروہ کی صورت میں۔ اچھا، اب آپ نے دونوں جملوں میں ایک ڈفرنس محسوس کیا، میں بتاؤں یا آپ بتائیں گے؟ دونوں جملوں میں نا ایک ڈفرنس ہے۔ آپ دیکھیے، پہلے جملے میں مولانا نے بیان فرمایا کہ ہدایت یافتہ لوگ اپنے امام کے پیچھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے جملے میں مولا نے بیان فرمایا گمراہ امام کھڑا ہوگا، جو لوگ دنیا میں اس کو فالو کرتے ہوں گے وہ اس کے پیچھے چلے جائیں گے، ٹھیک۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ پہلے والے میں مولا بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ عقائد کے لحاظ سے امام پر ہوگا، ٹھیک، امام کھڑا ہوگا، وہ جو اس پر عقیدہ رکھتے ہوں گے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے۔ دوسرے جملے میں مولا نے یہ نہیں بیان فرمایا وہ اس کو امام مانتے ہوں گے، دوسرے جملے میں مولا بیان فرما رہے ہیں وہ اس کے پیچھے چلتے ہوں گے۔ یعنی میں بھی لفظاً وہ نہیں کہتے وہ ہمارا امام ہے، لیکن اپنی زندگی میں اس کو کاپی کرنا، اس کو آئیڈیل بنانا، اس کو فالو کرنا وہ ان کی زندگی میں موجود ہے۔ یعنی امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف عقائد کا امام ہو۔ اگر آپ کا دنیاوی آئیڈیل ہے، جسے آپ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، اس جیسا بننے کی کاپی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں میں اس جیسا بن جاؤں، ٹھیک،
ہم اس کو فالو کرتے ہیں, ہم اس کو کاپی کرتے ہیں. آج بھرا ہوا ہے میڈیا بھرا ہوا ہے فالو کے لیے, اپنے آپ کو ویسا بنانے کے لیے. حد یہ ہے لوگ سرجریاں تک کروا لیتے ہیں. ہو رہا ہے یا نہیں؟ اب ان کا امام کون ہے؟ اب وہ ان کا امام زال ہے. جب وہ کھڑا ہوگا نا, دنیا میں اس کو پسند کر کے پیچھے چلتے تھے, آخرت میں بھی جب وہ کھڑا ہوگا تو اس کے پیچھے فوراً سے روانہ ہو جائیں گے. ٹھیک. اچھا, اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ امام فقط عقیدت ہی نہیں ہے بلکہ آئیڈیالزم والا بھی اس کے اندر موجود ہے. حد پتہ ہے کیا حد؟ تفسیر نور ثقلین فرمایا, مولا ایک جماعت کو لے کے, ایک لشکر کو لے کے اتوار والے دن مدائن کی طرف نکلے. اچھا, مدائن یعنی مولا ایک جنگ کے لیے نکل رہے تھے. مولا اتوار والے دن نکلے کوفے سے, اور مولا نے فرمایا ہم پہنچیں گے مدائن. جب یہ لوگ کوفے سے نکلے نا, 7 افراد عمر بن حریث کی رہنمائی میں نکلے. کہا مولا ہم تھوڑا سیر و تفریح کے لیے کہیں جانا چاہتے ہیں. ہم سیر و تفریح کے لیے جائیں گے ہیرا کے مقام پہ, ہم کچھ دن وہاں پہ رکیں گے, پھر وہاں سے فرائیڈے کو آپ کو مدائن میں جوائن کریں گے. مولا نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مولا تو کبھی بھی زبردستی کے فیصلے نہیں کرتے نا, جو نہ جائے بھی تو ٹھیک ہے یا نہیں؟ مولا کے پاس تو ہر فیصلہ اختیار کا ہے. اب جب انہوں نے کہا مولا ہم سیر و تفریح کرنے کے بعد جمعے کو جوائن کریں گے, مولا نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ لوگ ایک دن دوسرے دن, ایک دن پکنک میں کیا ہوا, صبح ناشتہ واشتہ کیا, ناشتے کے بعد ان کو ایک سسمار ملا. سسمار پتہ کس کو کہتے ہیں؟ سسمار مانیٹر لیزرڈ. مانیٹر لیزرڈ چھپکلی کی طرح ایک بہت بڑا چیز ہوتی ہے نا. ایل نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایل سمندری ہے, یہ مانیٹر لیزرڈ ہے. جیسے چھپکلی ہوتی ہے ویسے ایک بڑے سائز کی چھپکلی. اچھا, عرب پہلے سے کھاتے تھے, آج بھی اہل سنت میں حلال ہے. ہمارے اہل تشیع میں حلال نہیں ہے, لیکن اہل سنت میں آج بھی, فقط حنفیوں میں نے پورا ان کا سرچ کیا کہ ان کے ہاں کیا ہے, تو پتہ چلا حنفیوں میں مکروہ ہے, باقیوں میں مکروہ بھی نہیں ہے. ٹھیک. ان کو ایک مانیٹر لیزرڈ ملا, انہوں نے پکڑ لیا. اچھا پکڑ لیا. اب آپ دیکھیے بعض لوگوں کا مذاق اتنا کیجئے جتنا مناسب ہو, ورنہ روایتوں کے اعتبار سے زیادہ مذاق کرنا آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیتا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کا روب ختم ہو جائے, چاہتے ہیں آپ کی شخصیت کا روب و حیثیت, آپ مذاق کرتے رہیے, آپ کی شخصیت کا روب ختم ہو جائے گا. اب اس کا مذاق دیکھیے, یعنی کبھی کبھی کوئی مذاق آپ کو جہنم لے جاتا ہے. ہم جو مذاق کرتے ہیں نا, کبھی کبھی کوئی مذاق جہنم لے جاتا ہے. کیسے جہنم لے جاتا ہے؟ اب اس نے مانیٹر لیزرڈ پکڑی ہوئی ہے, لیزرڈ, اور اس لیزرڈ کو پکڑ کے کہتا ہے یہ میرا امیر المومنین ہے. سوچئے, ایسے مذاق انسان کو جہنم لے کر جاتے ہیں. کہا یہ میرا امیر المومنین ہے, لوگوں میں اس کی بیعت کر رہا ہوں. اب مذاق. لیکن آپ دیکھیے امیر المومنین کے ٹائٹل کو اس نے کہاں استعمال کیا, امامت کو کس نگاہ میں دیکھا, کتنا ہلکا دیکھا. اے لوگوں میں اس کی بیعت کر رہا ہوں, تم میں سے کوئی اس کی بیعت کرے گا؟ دوست آئے, مذاق میں اس مانیٹر لیزرڈ پہ ہاتھ رکھا, ہم بھی بیعت کرتے ہیں. دوسرا آیا, ہم بھی بیعت کرتے ہیں. کتنے افراد نے بیعت کی؟ 8 افراد نے. اب جب انہوں نے فرائیڈے جمعے کو مولا کو جوائن کیا, مولا جمعہ نماز پڑھا رہے تھے. اب جمعہ نماز پڑھاتے ہوئے جیسے یہ لوگ انٹر ہوئے نا مسجد میں, مولا فرماتے ہیں لوگوں, رسول اللہ ہر رات مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرماتے تھے, ہر باب کی ہزاروں چابیاں ہوتی تھیں. کیسے تعلیم؟ 1000 دروازے, ہر دروازے کی 1000 چابیاں. کہا یوم ندعو کل اناس بامامہ, مجھے رسول اللہ نے بتایا ہر شخص روز محشر اپنے امام کے ساتھ داخل ہوگا, اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں
8 افراد جو سوسمار کے ساتھ، مانیٹر لیزرڈ کے ساتھ روز محشر اس کے وہ ان کا امام ہوگا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے داخل ہو رہے ہوں گے. کہا اب جس نے کیا تھا نا وہ تو سمجھ گئے. مولا نے کہا اگر میں چاہوں نا تو میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں، لیکن مولا نے نام نہیں بتایا. لیکن ان کی حالت ایسے ہو رہی تھی جیسے ابھی بے ہوش ہو جائیں گے. ٹھیک، یہ شرمندگی دنیا کی. اب محشر کی شرمندگی آ جائیے کہ دنیا میں یہ شرمندگی اللہ نے ان کو دی. محشر کی شرمندگی کتنی ہے؟ کہا وہ افراد جو ولایت کو مانتے ہوئے نہیں مانیں گے، جانتے ہوئے نہیں مانیں گے. کہا وہ چہرے کو لٹکائے ہوئے آ رہے ہوں گے. صرف چہرے کو لٹکائے ہوئے نہیں، انگلیوں کو کاٹ رہے ہوں گے. جب مولا کو محشر میں دیکھیں گے نا، جب مولا کے مقام و منزلت کو دیکھیں گے، وہ اپنی انگلیوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور ایک جملہ کہہ رہے ہوں گے. اچھا جملہ ابھی نہیں بتاؤں گی، جملہ کچھ دیر بعد بتاؤں گی. ٹھیک، کیوں کاٹ رہے ہوں گے؟ مولا کا مقام و منزلت محشر میں دیکھ رہے ہوں گے. اچھا کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ آپ دیکھیے، ابھی آپ مجھے بڑا سیریس ہو کے سن رہے ہیں. ابھی 5-6 منٹ بعد جب میں فضائل پہ آؤں گی نا، پھر آپ کے چہرے کی رونق الگ ہوگی. ٹھیک، اب کہتے ہیں کہ بہار الانوار کی روایت پڑھنے جا رہی ہوں. کیسے مولا مشہور ہوں گے بہار الانوار کی روایت؟ کہا جب بی بی فاطمہ کا نکاح طے ہوا، مولا علی سے رشتہ طے ہو گیا، مدینے کی عورتیں آنے لگی اور بی بی سے کہنے لگی کہ تمہارے اتنے امیر امیر رشتے آئے، تمہارے بابا نے ایک غریب کو تمہیں پکڑا دیا. اچھا اگر میں اور آپ سوچیں، کائنات کا سب سے پرفیکٹ رشتہ، سب سے پرفیکٹ جوڑی، آپ کس کا نام لیں گے؟ اچھا اس میں میں 99 بھی نہیں کہوں گی کہ 99% یہاں پر لوگ کہیں گے بی بی فاطمہ اور مولا علی. 100% کہیں گے مولا علی اور بی بی فاطمہ کا. یعنی خدا نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. ٹھیک ایسا ہی ہے نا، غلط تو نہیں کہہ رہی. 14 معصومین بھیجے، لیکن ان میں سے اگر کوئی ایک ایسا ہے کہ میاں بیوی دونوں معصوم ہیں تو وہ واحد جوڑا مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا کا ہے. اور اگر جملہ بدل کے کہوں، پہلا اور واحد، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اچھا مولا کی کچھ خصوصیات ہیں، مولا کی کچھ خصوصیات ہیں کہ جو مولا کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. ٹھیک، جو مولا کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. فرمایا یا علی کچھ چیزیں تم کو ایسی ملی جو مجھ کو بھی نہیں ملی. رسول اللہ کچھ چیزیں تم کو ایسی ملی جو مجھ کو بھی نہیں ملی. تم کو فاطمہ جیسی بیوی ملی جو مجھ کو نہیں ملی. تم کو رسول اللہ جیسے سسر ملا جو مجھے نہیں ملا. یہ شان ہے مولا علی کی کہ جو مولا کے پاس ہے وہ سب سے زیادہ نایاب ہے. تو اب مولا علی اور بی بی فاطمہ کا جوڑا دنیا کا بہترین جوڑا ہے. لوگوں کو اس جوڑے میں بھی مسئلہ ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی وہ کر سکتا ہے کہ بھائی اس جوڑے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لوگوں کو اس میں بھی مسئلہ ہے. تو اہم چیز کیا ہے؟ کبھی نہ دیکھیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگ تو اس پرفیکٹ میچ میں بھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ کس چیز پہ باتیں کرتے ہیں یہ کبھی نہ دیکھیے. یہ دیکھیے جو میں نے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ ٹھیک رہ جانا ہے اور غلط کی مذمت ہونی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا یا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. لوگ کیا کہیں گے کبھی اس کی پرواہ نہیں کیجیے. لوگ تو اس پرفیکٹ جوڑے کو بھی دیکھ کے باتیں کرتے ہیں. اچھا جب عورتیں باتیں کرنے لگی نا، اب سوچ رہی ہوں دامن وقت میں گنجائش ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ میں ایک مثال اس کی بھی دیتی ہوئی آگے بڑھوں. چلیے اس کو چھوڑتے ہیں، صرف اتنا سن لیجئے. امیر ترین افراد کے رشتے آئے تھے بی بی کے لیے. امیر ترین افراد. کیسے امیر ترین افراد؟ پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گی.
عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ان کی خوشبو ہے نا، وہ لوکل خوشبوئیں لگاتے ہی نہیں تھے، وہ اس زمانے میں ہندوستان سے اونٹ خوشبوئیں منگواتے تھے، ان کی خوشبوئیں مشہور تھیں. جیسے ایک آدھ بندہ ہوتا ہے نا، گزر جائے ہم کہیں فلاں گزرا ہے، یہ اس کی الگ خوشبو ہے، وہ اس ٹائپ کے تھے. ٹھیک. انہوں نے جب بی بی کا رشتہ مانگا، اس زمانے کا سب سے مہنگا برانڈ حریر تھا. کہا اگر کسی کے پاس حریر کا رومال بھی ہوتا تھا نا تو وہ لوگوں کو دکھاتا تھا کہ میرے پاس حریر کا رومال ہے. ٹھیک. تو انہوں نے جب رشتہ بھیجا تو فرمایا یا رسول اللہ آپ فاطمہ کی شادی مجھ سے کراتے ہیں، میں آپ کے گھر سے لے کے اپنے گھر تک حریر کا کپڑا بچھا دوں گا تاکہ بی بی فاطمہ کا پاؤں زمین پر نہ لگے. سوچئے اتنا مہنگا برانڈ، صرف بی بی کے پاؤں کا زمین پر نہ لگنے کی وجہ سے بچھاؤں گا، اپنے گھر کو حریر سے بھر دوں گا تاکہ فاطمہ زمین پر نہ چلے. سوچئے اب ایسے لوگ آفر کر رہے ہیں. اچھا جواب میں پتہ ہے رسول اللہ نے کیا کیا؟ جواب میں رسول اللہ نے کیا کیا؟ اچھا دل چاہتا ہے پوری روایت سنا دوں، کیا کروں؟ کبھی کبھی پڑھتے ہوئے ہم خود تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. کرنا چاہیے، آگے چلے جانا چاہیے. اللہ اکبر. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج اجمعین. فرمایا یا رسول اللہ فاطمہ سے میری شادی کر دیجئے، میں کالا اونٹ 100 کالے اونٹ جن کی نیلے آنکھیں ہوں گی نا، جن کی نیلی آنکھیں ہوں گی، میں بی بی فاطمہ کے مہر میں آپ کو لا کے دوں گا. ٹھیک. کیسا اونٹ؟ کیسی آنکھیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کالا اونٹ دیکھا ہے؟ اونٹ کی 3 رنگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو ہمارے شہر میں ہوتا ہے، کون سا والا؟ ٹھیک ہے، براؤن اور یلوئش کیمل کلر جو ہوتا ہے، جس کو منسوبی ہم کہتے ہیں کیمل کلر. ٹھیک. ایک ہوتا ہے بلیک کلر کا، ایک ہوتا ہے وائٹ کلر کا. سب سے ریئر جو ہے نا، سب سے ریئر جو بہت کم ہوتا ہے وہ بلیک ہے. آپ کو وائٹ اونٹ پھر بھی چیدہ کہیں البینیو نظر آ جائے گا، لیکن بلیک اونٹ آپ کو پتہ ہے میں نے زندگی میں صرف 2 دیکھے، اپنی زندگی میں 2 دفعہ بلیک اونٹ دیکھا. کہاں دیکھے؟ ایک دفعہ کربلا میں 40 پہ دیکھا. اچھا پہلی دفعہ دیکھا تھا، میں کھڑے ہو کر اس کو دیکھنے لگی، کیونکہ پہلی دفعہ آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے حیرت انگیز ہوتی ہے نا. میں نے پوچھا یہ اونٹ کیوں بندھا ہوا ہے؟ کہا کسی نے تحفے میں دیا ہے کہ کاٹ کے زائرین کو کھلا دیجیے. ٹھیک. مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کہ اتنا مہنگا اور قیمتی اونٹ زائرین کو کاٹ کے کھلا دیں. پھر دل میں خیال آیا دینے والے نے زائرین کو تھوڑی دیا ہے، اس کو دیا ہے جو خود نایاب ہے. تحفہ ہمیشہ وہ دیا جاتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی شان کے مطابق تحفہ دیا جاتا ہے. تو اب مولا کی شان کے مطابق وہ کالا اونٹ لے کر آیا تھا تاکہ وہ ذبح کیا جا کے. اور دوسری دفعہ میں نے کالا اونٹ دیکھا کراچی میں، ذبح کے لیے لایا گیا تھا، قربانی کے لیے، عید قربان کے لیے. آپ سوچئے نایاب چیز یا اللہ کے لیے ہے یا حسین ابن علی کے لیے. ٹھیک. جو نایاب ہو نا وہ یا خدا کے لیے ہے یا حسین ابن علی کے در کے لیے ہے. یہ خاصیت. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. محمد وعجل فرج اجمعین. تو اب اس نے کیا دعویٰ کیا؟ جملے کی لذت اس وقت نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو دہرائیں گے نہیں. عبد الرحمن نے کیا کہا؟ بی بی کا مہر ایسے 100 اونٹ جن کی آنکھیں نیلی ہوں گی. انسانوں میں کتنے لوگوں کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں؟ میرے خیال میں 100 میں کوئی ایک، ہاں 100 میں کوئی 1 یا 2 جن کی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں. جب انسانوں میں اتنی ریئر ہیں
تو حیوانوں میں کتنی ریئر ہوں گی. میرا دل چاہتا ہے عبد الرحمن سے سوال کروں. عبد الرحمن ایک تو کالا اونٹ ویسی نایاب, اس میں سے نیلی آنکھیں اور نایاب, یہ لاؤ گے کہاں؟ ایک نہیں 100 کہاں سے لاؤ گے؟ بعید نہیں ہے جواب دے, یہ اونٹ تو پھر مل جائیں گے. اصل نایاب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. پوری کائنات میں جس کی مثل نہ ملے اسے فاطمہ تو زہرا کہتے ہیں. ٹھیک, اللہ نے ایک ہی, تبھی اللہ نے نا فاطمہ نام رکھا. اتنے معنی ہیں اس نام کے, اتنے معنی ہیں. ایک معنی پتہ کیا ہے؟ آیت اللہ غدیری لکھتے ہیں فاطمہ کے ایک معنی ہے سب سے نایاب, نایاب چیز. جیسے اللہ نے ایک ہی بنایا اسے فاطمہ تو زہرا کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اجل فرجہم اجمعین. تو یہ ہے بی بی کے فضائل. اب آ جائیے مولا کی طرف. ایسے رشتے آئے, میں پھر آپ سے سوال کروں گی, جس کی خوشبوئیں باہر سے برانڈیڈ آتی ہوں, اونٹوں پہ لد لد کے, جو حریر کے کپڑے زمین پر بی بی کے لیے بچھائے, جو کالی اونٹ نیلی آنکھوں والے 100 مہر میں دے. اگر آپ کی بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آئے تو کیا کریں گے؟ سوری, الحمدللہ الحمدللہ, یہ بہت اچھی سوچ ہے. اصل چیز یہی ہے. ٹھیک, لیکن معاشرے کا میں آپ کو بتاؤں نا, معاشرے میں یہ ہے کہ 90% خوش ہو جائیں گے. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صرف خوش نہیں ہوں گے, ہر ایک کو بتا رہے ہوں گے ہماری بیٹی کا ایسا پروپوزل آیا ہے, ہماری بیٹی کا ایسا رشتہ آیا ہے, ایسی بات کی ہے یا نہیں؟ رسول نے کیا کیا؟ رسول نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے اس پر پھینکی. کہا تو آل رسول کو مال دکھا رہا ہے؟ آل رسول وہ ہیں جو مٹی اٹھا لیں تو جواہر میں بدل جائیں. جو مٹیوں کو جواہر میں بدلتے ہیں اسے احمد مجتبیٰ کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والی. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد جل فرجہ مجھ. اب ایسے رشتے جب آئے, رسول اللہ نے یہ کیا. ٹھیک, اب عورتیں آ کے بی بی کو بہکا رہی ہیں کہ رسول اللہ نے ایک غریب کے ساتھ آپ کا رشتہ طے کیا ہے. بی بی آئیں, رسول اللہ سے فرماتی ہیں بابا مدینے کے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, مدینے کی خواتین ایسے باتیں کر رہی ہیں. فرمایا فاطمہ خدا کی قسم تمہارا رشتہ اللہ نے طے کیا ہے. کائنات کا ایک رشتہ ہے جو اللہ نے طے کیا ہے. ہم نے کہا نا فاطمہ یونیک ہیں, فاطمہ یونیک ہیں. کائنات کا ایک رشتہ ہے اور یہ کمال اوج ہے مولا کا کہ مولا نے فاطمہ آپ کو عنایت فرمائی ہے. اللہ نے فاطمہ آپ کو دی ہے. فرمایا فاطمہ خدا کی قسم یہ رشتہ کس نے طے کیا ہے؟ اللہ نے. یا علی اللہم صلی علی محمد و سلامت رہیں. اب رسول اللہ فرماتے فاطمہ بہار الانوار, فاطمہ جب تمہارے بہت سارے رشتے آئے میں نے تمہارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. میں نے کہا پروردگار تو بہتر جانتا ہے فاطمہ کو کس سے منسوب کرنا ہے. کہا جمعے کا دن تھا, میں فجر پڑھ رہا تھا, میں نے بہت سارے پروں کی آواز سنی, پر پڑھانے کی آواز آ رہی تھی. کہا جیسے ہی نماز ختم ہوئی میں نے دیکھا جبرائیل ایک نئے انداز میں آئے ہیں, تنہا نہیں آئے ہیں, پیچھے 70,000 صفیں ہیں ملائکہ کی. اور کہا انداز کیا ہے؟ انداز یہ ہے کہ جبرائیل نے تاج پہنا ہوا ہے,
جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، جولری پہنی ہوئی ہے. میں نے کہا جبرائیل اتنی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. کہا کیا بتاؤں یا رسول خدا، اللہ نے مردوں پر نگاہ کی تو علی کو چن لیا، اللہ نے اس کے بعد عورتوں کی طرف نگاہ کی تو فاطمہ تو زہرا کو چن لیا، اور جب دونوں کو چن لیا تو اپنی بارگاہ میں دونوں کا نکاح کر دیا ہے. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ نے دونوں کو چن کے دونوں کا نکاح کر دیا ہے. آپ اناؤنس کر دیجئے. دنیا میں صرف اناؤنس ہوا ہے، یہ صرف ایک سیلیبریشن ہوئی ہے، ورنہ اصل سیلیبریشن وہاں ہو چکی ہے. اچھا، کہا فاطمہ، بی بی فاطمہ نے جب یہ سنا نا، کہا بابا میں راضی ہو گئی، بابا میں راضی ہو گئی. کہا فاطمہ کچھ اور فضائل سناؤں علی کے، کچھ اور فضائل سناؤں؟ اچھا اگر یہ جملہ آپ سے کہوں تو؟ کیونکہ میرا مصائب کی طرف جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، میرا ٹائم مصائب کی طرف جانے کا ہو گیا ہے. اب اگر آپ کا موڈ ہوگا سننے کا تو میں سناؤں گی، ورنہ میں مصائب کی طرف جاؤں گی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کا موڈ نہ ہو تو آپ برملا کہہ دیں کہ مصائب کی طرف آ جائیں، مجھے قطعاً برا نہیں لگے گا. ٹھیک، میں خود سمجھتی ہوں زیادہ دیر بیٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک، آپ کا درود نہ پڑھنا میں سمجھ جاؤں گی کہ مجھے مصائب کی طرف سلامت رہیں. مجھ حقیر فقیر کو آپ سن رہے ہیں. فرمایا فاطمہ کچھ اور فضائل سناؤں؟ اچھا اب جو فضائل سنا رہی ہوں نا، یہ فضائل مولا علی بے زبان رسالت ہیں. وہ فضائل، اچھا یہ محفل بڑی کمال کی ہے، یہ محفل بڑی کمال کی ہے. سنانے والے رسول خدا، سننے والی فاطمہ الزہرا، اور داد دینے والے جبرائیل. سوچئے فضائل علی کی محفل ہوتی ہی ایسی ہے، فضائل علی کی محفل ہوتی ہی ایسی ہے. کہا فاطمہ کچھ اور فضائل سناؤں؟ یا رسول اللہ فضائل سنائیے. کہا روز محشر 4 افراد ہی سواری پہ سوار ہو کے آئیں گے. کہا ایک جناب، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. کہا پہلا حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے آئیں گے، جناب حمزہ میری اونٹنی پہ سوار ہو کے آئیں گے، میں براق پر آؤں گا، علی جنت کے ناقے پر آئیں گے. ایک چیز تو پتہ چل گئی، جنت کے ناقے پر جو سب سے پہلے بیٹھے گا وہ علی ابن ابی طالب ہیں. علی مولا، 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 علی مولا. یا علی، یا علی، سلامت رہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو مولا کا ناکہ کیسا ہے؟ جنت کا ناکہ. اچھا ناکہ صالح کو جانتے ہیں نا، پورا قرآن میں ذکر رکھا ہے. رسول اللہ کا ناکہ غضبان یا ازبان، کتابوں میں اس کے بارے میں بھی لکھا ہے. براق، رسول اللہ معراج پر گئے، جانتے ہیں نا. اچھا 3 ناکوں سے تو پہچان ہو گئی. ایک ناکہ جنتی ناکہ. بی بی فاطمہ سوال کرتی ہیں بابا علی کا ناکہ کیسے ہوگا؟ کہا فاطمہ یہ وہ نور کا ناکہ ہے جو اللہ کے ناکوں میں سے ایک ناکہ ہے. اللہ کا ناکہ جسے اللہ اپنے ناکے پہ بٹھائے وہ ید اللہ کی ذات ہے. سوچئے
سوچئے یہ نور کا ناکہ ہے اور اللہ کے ناکوں میں سے ایک ناکہ ہے فاطمہ. اس میں 70 ارکان ہیں. کتنے بلاکس ہیں؟ یہ کتنا بڑا ہے؟ اس میں 70 بلاکس ہیں. ہر بلاک کے اندر، ہر رکن کے اندر 70,000 ملائکہ موجود ہیں. اور ہر ملک جو ہے نا، یعنی ایک بلاک کا ملک، ہر بلاک کے 70,000 کے ملائکہ مختلف زبانوں میں تسبیح خدا کر رہے ہیں. اچھا اب آپ سے سوال کروں، ایک زبان میں کیوں نہیں؟ ہم کہیں عربی فصیح ہے، قرآن بھی اسی زبان میں ہے، ہم بھی تسبیح عربی میں کرتے ہیں، تو تسبیح عربی میں ہو جاتی، یہ مختلف زبانوں میں کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تاکہ چاہنے والے جب دیکھیں میرے مولا میری زبان میں گفتگو ہو رہی ہے تو دل کھنچتا چلا جائے، میرا آقا میری زبان میں گفتگو کر رہا ہے. کہا 70 اس کے حلقے ہوں گے اور 70,000، ایک حلقے میں 70,000 ملائکہ ہوں گے جو مختلف زبانوں میں کیا کر رہے ہوں گے؟ تسبیح کر رہے ہوں گے. فرمایا اس کی مہار ایسی ہوگی کہ جنتی پانی اس میں سے نکلتا ہوگا، آتا ہوگا اور جاتا ہوگا، اور سرخ موتی اس میں سے آ جا رہے ہوں گے. کہا لوگ جب یہ شان دیکھیں گے نا تو ایک دفعہ کہیں گے پتہ نہیں کون ہے. اچھا پہچانتے تو نہیں ہے نا؟ پتہ نہیں کون ہے، کوئی نبی ہے یا حامل عرش ہے. ندائے قدرت آئے گی، نہ نبی ہے نہ حامل عرش ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. کہا یہ سننا ہوگا، سننا ہوگا. آپ سوچئے ایک لمحے اپنی کیفیت دیکھیے. ہم سن رہے ہیں، ہمیں خوشی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اب جس کے لیے آپ اپنی جان دنیا میں دینے کے لیے راضی تھے، جس کے عشق میں آپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، جب محشر میں وہ نظر آئے گا، جب محشر میں وہ اس حالت میں نظر آئے گا، کہا جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا یہ ہمارے مولا علی ابن ابی طالب ہیں، کہا چڑھنے والے، چاہنے والے آگے بڑھ بڑھ کے مولا کا دامن پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. لوگوں سے کہہ رہے ہوں گے یہ میرا آقا ہے، یہ میرا مولا ہے، دیکھو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. کہا ایک قسم کے لوگ اور ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی ابو تراب کے چاہنے والا ہوتا. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. یا علی سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میں ایک لمحے تصور کرتی ہوں اس لمحے کا کیف کیا ہوگا، اس لمحے کا سرور کیا ہوگا. آپ دیکھیں یہاں پر آپ فضائل سن رہے ہیں نا، آپ کے چہرے دمک رہے ہیں. میں ممبر سے ایک ایک چہرہ دیکھ رہی ہوں نا، ایک ایک چہرے کی مسکراہٹ الگ ہے. آج آپ کے نعرے الگ ہیں، ٹھیک، آج آپ کے اشعار الگ ہیں. آپ مولا کے فضائل سن رہے ہیں. محشر میں جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. کہا لوگ ہمک ہمک کے مولا کے جلوس کے پیچھے چلتے چلتے لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے میرا مولا ہے، میرا آقا ہے، میرے مولا علی ہیں. کہا وہاں پر دشمنوں کی حالت یہ ہوگی انگلیوں کو کاٹ رہے ہوں گے. ہم نے سنا تھا ان کے فضائل، ہم نے پڑھی تھی احادیث ان کے متعلق، لیکن ہم اسے مانتے نہیں تھے. انشاءاللہ یہیں سے مصائب کی طرف چلتی ہوں. انشاءاللہ کل اس موضوع کو یہیں سے شروع کروں گی. مجھے بتانا ہے خدا نے قرآن میں بو تراب کیوں کہا، کیا وجہ تھی بو تراب کہنے کی. مولا کے میں نے کل آپ کو بتایا کتنے القابات. مولا نے خود فرمایا خدا نے قرآن میں مجھے 300 سے زیادہ، کل کی مجلس میں بتایا تھا، 300 سے زیادہ القابات سے اللہ نے مجھے پکارا ہے. یہاں پر بو تراب کیوں لائے انشاءاللہ کل اس کو بیان کروں گی. وہ آقا، وہ مولا جس کی شان نرالی ہے، جس کی دنیا میں بھی شان نرالی، اس جیسا مولا، اس جیسا آقا کہیں نہیں ملا.
آخرت میں بھی اس کی شان نرالی. اس جیسا مولا اور آقا کہیں نظر نہیں آیا. اس کی شان یہ ہے، اس کی شان یہ ہے. قبر کی پہلی رات جو بہت خوفناک ہے نا، بہت خوفناک ہے. ہم اور آپ اسے وحشت کہتے ہیں. اس وحشت میں چاہنے والوں کے لیے نور بن کے آنے والا مولا، نور بن کے آنے والا مولا. کبھی سوچئے مولا کی پہلی جھلک احتضار، کتنی خوبصورت ہے موت. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں پروردگار موت کتنی خوبصورت ہے. انتظار نہیں ہونا چاہیے اس لمحے کا کہ جب حالت احتضار میں ایک جھلک ہوگی اور قبر میں مولا موجود ہوں گے. سوچئے اس سے زیادہ ہم نجف جانے کے لیے کتنے ہمکتے ہیں نا. خدایا اگر میں ابھی یقین کریں، گارنٹی دے رہی ہوں اس مجمع میں کہوں گی نا کہ میں لے جاتی ہوں نجف، چلیں گے؟ میں گارنٹی دیتی ہوں ایک جنا نہیں کہے گا کہ نہیں جانا، 100% کہیں گے جانا ہے. یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ گھر سے اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی. عشق بولتا ہے، عشق بولتا ہے. سوچئے جس کے عشق میں نجف جا رہے ہیں نا، وہ خود آپ کے پاس آئے گا قبر میں. کہا واجب ہے، روایت میں ہے واجب ہے، ہر شخص قبر میں مولا کو دیکھے گا، چاہے مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، مولا کو قبر میں دیکھے گا. وہ الگ بات ہے بعض دیکھ کے خوشی سے پھولے نہیں سمارے ہوں گے اور بعض دیکھ کے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. اور دنیا میں حالت کیا ہے؟ آج میں نے شام کے مسائب مولا علی کے حوالے سے ہی لیے ہیں. عزادارو، کسی نے مدینے میں امام سید سجاد سے پوچھا مولا سب سے مشکل منزل کون سی تھی؟ سب سے مشکل منزل کون سی تھی؟ فرمایا شام، بازار شام، بازار شام. کسی نے کہا مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا نا، ہم اور آپ کوفے کے مسائل پڑھتے ہیں نا، بازار تو کوفے میں بھی تھا نا. مولا بازار شام اور کوفے شام میں کیا فرق تھا؟ فرمایا جب ہم کوفے میں داخل ہو رہے تھے نا تو ہمیں روکا نہیں گیا تھا کہ رک جاؤ ابھی بازار کو سجا رہے ہیں. کہا جب شام میں داخل ہو رہے تھے نا بہت دیر تک ہمارا کاروان کھڑا رہا. کہا پیچھے سے پھوپھی پوچھتی تھی سید سجاد رش بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ کاروان آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کہا جیسے ہی شام، ایک فرق وہ بازار سجا ہوا تھا، یہ بازار سجا ہوا نہیں ہے کوفے اور شام کا. کہا دوسرا فرق، کہا جیسی ہم شام میں ہم سنتے ہیں نا اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے؟ یہ نوحہ ایسی نہیں لکھا گیا عزادارو. مولا سید سجاد فرما رہے ہیں جیسی ہم شام میں آئے نا ہم نے دیکھا لوگوں کی جھولیاں پتھروں سے بھری ہوئی ہے. کہا جیسی ہم شام میں داخل ہوئے نا ایک دفعہ مجمع کثیر بازار سجا ہوا، آوازیں کسنی شروع ہو گئیں. کہا کوفے میں لوگ اس طرح کی آوازیں نہیں کسا کرتے تھے. کہا جیسی شام آیا نا آوازیں کسنے لوگ شروع ہو گئے، باغیوں کی بہنیں آئی ہیں. کہا اس جملے کے ساتھ جیسی پتھر آتے تھے نا، مولا نے پوچھنے والے سے پوچھا اے چاہنے والے یہ بتا اگر تیرے چہرے کی طرف کوئی کچھ پھینکے تو تو کیا کرے گا؟ کہا مولا چہرے کو ہاتھوں سے چھپا لوں گا. کہا مولا چہرے کو ہاتھوں سے چھپا لوں گا یا پھر پھینکی ہوئی چیز کی طرف ہاتھ کر لوں گا. کہا پتھر جب آتے تھے نا ہمارے چہروں پر لگتے تھے. کہا مولا روکتے کیوں نہیں تھے؟ کہا بیبیوں کے ہاتھ اور میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. کہا پتھر دیکھتے تھے آ رہے ہیں لیکن روک نہیں سکتے تھے. کہا میری پھوپھی نے پوچھا جب پتھر آنے شروع ہوئے نا برابر پتھر آنے شروع ہوئے، ہم
کھڑے ہوئے ہیں لوگ پتھر پھینک رہے ہیں, بازار سج رہا ہے. کہا میری پھپھی زینب آگے بڑھی اور ایک دفعہ پوچھتی ہے اے لوگو ہم کو پتھر کیوں مارتے ہو؟ جواب سنیں گے, جواب سنیں گے. کہا لبغض ابی کا, لبغض ابی کی, یہ جو پتھر مار رہے ہیں نا تیرے باپ علی کے بغض کی وجہ سے مار رہے ہیں. کہا جیسی یہ جملہ کہا نا شام والوں نے, ہم پتھر اس وجہ سے مار رہے ہیں, تیرے باپ علی کے بغض میں مار رہے ہیں. کہا اس وقت میری پھپھی رقیہ ام المنین کی بیٹی, عباس کی بہن, جناب مسلم کی زوجہ آگے بڑی جناب زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی. کہا اے لوگو تمہیں علی کی بیٹی کو مارنا ہے؟ اے لوگو میں علی کی بیٹی ہوں, زینب کو نہ مارو, یہ رسول کی بیٹی ہے. سلام ہو ام المنین آپ پر. 4 بیٹے پوتے, نواسے کربلا میں پوتی, راہ کوفہ اور شام میں پوتی, کربلا میں 2 نواسے, اب شام میں بیٹی جناب زینب کے سامنے کھڑی ہے. اے لوگوں پتھر مارنا ہے, تمہیں علی سے دشمنی ہے, میں علی کی بیٹی ہوں, زینب کو نہ مارنا, زینب رسول کی بیٹی ہے. لعنت اللہ لقوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار یہ قلیل سا پرسہ ہم سے قبول و منظور فرما, ہمارے قلب و ابصار کو اپنی جانب پلٹا دے. پروردگار کل مومن و مومنات میں اگر کوئی بیمار ہے تجھے واسطہ شہزادی زینب کا اسے شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. جو مومن دل میں حاجت رکھتا ہے جناب زینب کے صدقے میں اس کی حاجت کو پورا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں اسے نیک اور سہل اولاد عطا فرما. جو اولاد رکھتے ہیں پروردگار, جو بے اولاد ہیں یا جو اولاد رکھتے ہیں, شہزادی رقیہ کے صدقے میں جن کی نسل ختم ہو گئی, صرف سامنے نہیں کھڑی ہوئی. کہا کربلا میں بعض لوگ ایسے تھے جن کی نسلیں امام حسین پہ قربان ہو گئے, ان میں سے ایک یہ شہزادی رقیہ بھی ہیں. سارے بچوں کو قربان کر دیا, شوہر کو قربان کر دیا. خدایا تجھے واسطہ جس کی اولاد سہلے نہیں ہے نا, شہزادی رقیہ کا واسطہ, جن کی گودیاں خالی ہیں, شہزادی رقیہ کے واسطے میں ان کی گودیوں کو بھر دے, ان کی اولادوں کو سہلے کر دے. اگر بیمار ہیں تو شفایاب کر دے, اگر بے اولاد ہیں تو اولاد دے دے. خدایا اگر روزگار کے لیے پریشان ہیں تو ان کے روزگار میں رزق حلال میں اضافہ کر دے. محبان حیدر کرار جہاں زندگی گزارے ان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما, مومنوں کی مدد فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, آقا مولا سید و سردار کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کی کنیزوں میں محشور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک سورہ فاتحہ کا التماس ہے. عبد العلی, غلام علی, نور بانو بنت جمال بھائی, رمضان علی, اکبر علی, فضہ بانو, کنیز فاطمہ, مرچنٹ فیملی, روجانی فیملی, پابانی فیملی, سنانی فیملی, نورانی فیملی, داؤدانی فیملی کے لیے سورہ فاتحہ کا التماس ہے. حسین 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 آل عمران